شہر ملتان جو کہ ماضی میں ایک فصیل بند شہر ہوا کرتا تھا، جس کے چاروں طرف 150 فٹ اونچی دیواریں ہوا کرتی تھی، شہر میں داخلے اور حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے متعدد قد آدم دروازے بھی موجود تھے، جن میں سے دہلی دروازے کو صرف اس سے خصوصی اہمیت حاصل تھی کہ یہ دروازہ دہلی کی جانب کھلتا تھا اور 424 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دہلی کے ملتانی دروازے پر اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ دہلی دروازہ ملتان کے عین سامنے۔ لیکن میں آج آپ کو دہلی دروازے کی تاریخ نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی اس کے اندر موجود آبادی یا دکان مکان کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ میں آج آپ کو آگاہی دوں گا اس خونی برج کے بارے میں جہاں ماضی میں گھمسان لڑائی ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ کام آ گئے۔ اب میں موجود ہوں اسی خونی برج کے عین سامنے، جس کے ساتھ فصیل شہر بھی موجود ہے، جس کی پرانی عمارتیں آج بھی اپنے شاندار ماضی کا احوال سنا رہی ہیں۔ یہ فصیل شہر کی وہ دیوار ہے جہاں دنیا کو فتح کرنے کا عزم لے کر نکلنے والے سکندر اعظم نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ یونانی فوجوں کی شدید گولہ باری سے اس کی دیوار کو شدید نقصان پہنچا، مگر ملتان کو آباد کرنے والی قوم مالی نے بھرپور انداز سے اپنے دفاع کی جنگ لڑی، اور کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کو اسی جگہ اسی مقام پر تیر لگا اور وہ جابر نہ ہو سکا، جسے دیکھتے ہوئے سکندر اعظم کی فوج بپھر گئی اور اس نے جنگجو سپاہیوں بلکہ مقامی لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، جس کے سبب اس روز اسی مقام اور اسی جگہ پر خون کی ندیاں بہتی رہیں، اور اس حوالے سے اس دیوار کے سامنے آج بھی لوگ چراغ جلا کر ان شہداء جنہوں ملتان کی حفاظت کی تھی ان کی یاد مناتے ہیں، جبکہ اکثر و بیشتر یہاں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں۔ گو کہ اب خونی برج کے حوالے سے کوئی نشانیاں تو موجود نہیں، لیکن اب اس جگہ پر ایک امام بارگاہ قائم ہے جہاں مجالس ہوتی ہیں، جبکہ ہر سال یوم عاشور پر اسی خونی برج کے سامنے استاد اور شاگرد کے دو تعزیے برآمد ہوتے ہیں اور ماتمی جلوس بھی نکالا جاتا ہے۔